نیلام گھر کو پاکستان ٹیلی ویژن کی پہچان قرار دیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں سوال و جواب کے دلچسپ مقابلوں کے ساتھ ساتھ ناظرین کی دلچسپی کے دیگر سلسلے بھی شامل تھے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ نیلام گھر میں بطور مہمان شریک ہونے والے ڈرامہ سیریز گیسٹ ہاؤس کے دو مشہور کرداروں جان ریمبو اور بابو نوید کی دلچسپ گفتگو ملاحظہ فرمائیں گے۔ ملک گیر شہرت رکھنے والے کچھ کردار، آج دو کردار میرے مہمان ہیں، تو پہلے استقبال کیجئے گیسٹ ہاؤس کے بابو نوید۔ میرے دوسرے مہمان مائی نیم از ریمبو ریمبو۔ آپ کا اصلی نام کیا ہے؟ کہاں تعلیم پائی؟ کیسے ٹیلی ویژن میں داخلہ ہوا؟ میں پشاور میں پیدا ہوا جی، اور لاہور میں میں نے شادی کی اور اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ ٹیلی ویژن کے علاوہ میں لوک ورثہ میں جاب کرتا ہوں اور میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا ہوا ہے۔ ٹیلی ویژن میں کیسے آپ کا داخلہ ہاں جی، ہوا؟ میں ٹیلی ویژن میں سر فاروق کیسر صاحب نے مجھے کلیاں میں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا، اور کلیاں میں نے مسٹر گائیڈ، لالا پشوری، پیلا بابا، فاروق البال، لشکارہ، منیر سپاہی اور بے شمار کریکٹرز کیے ہیں جی۔ جی ریمبو، آپ کچھ اپنے بارے میں ہمارے دوستوں کو بتائیں گے؟ پہلے تو جی مجھے یقین نہیں آ رہا، جو نیلام گھر میں شاید اتنا سا تھا دیکھا کرتا تھا، آج میں اس میں بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بلایا، یاد کیا۔ میں جی اپنے گھر پیدا ہوا۔ اچھا نہیں، وہ میرا مطلب ہے کہ اپنے گاؤں ایبٹ آباد میں۔ اچھا، میرا تعلق بھی سرحد سے ہے۔ 75 میں ہم لوگ راول پنڈی آ گئے۔ اصغر عمر کالج سے میں نے گریجویشن کیا، اور 85 میں پہلی دفعہ گیا اسٹیج کیا۔ 88 میں ٹی وی گیا، وہاں سید شاکر عزیر صاحب نے میری رہنمائی کی۔ آج میں ریمبو ان کی وجہ سے اور محمد نثار حسین صاحب کی وجہ سے ہوں۔ آپ کا اصل نام؟ نہیں، وہ یہی ہے، اب اصل ہی بنتا جا رہا ہے، افضل خان۔ گیسٹ ہاؤس میں افضل خان، آپ کا انتخاب بس ایسے ہی ہو گیا تھا یا اور بھی بہت سے امیدوار تھے؟ بس یہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے، کوئی باقاعدہ مجھے، یعنی آپ کا کوئی قصور نہیں؟ اپنا بابو نوید، کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کے گیسٹ ہاؤس کو؟ 1 سال ہو گیا جی تقریباً۔ ماشاءاللہ، 1 سال، مجھے بھی کچھ ماہ و سال ہو گئے ہیں۔ میرے لیے تو اب یہ نیلام گھر بڑا میکینیکل سا ہو گیا ہے۔ آپ کے احساسات بھی کچھ ایسے ہی؟ کیونکہ 1 سال میں آدمی بڑا میکینیکل سا ہو جاتا ہے شاید۔ مجھے تو چونکہ ہر دفعہ ہمیں نئے رائٹرز کا لکھا ہوا پلے ملا، اور ہم مستقل جو کریکٹرز ہیں، شمیم صاحب، بیگم شمیم اور ٹی آئی پی اور ریمبو اور میں، تو ہمیں ہر دفعہ علیحدہ پرفارم کرنا پڑا، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ نیا پن اس میں موجود رہا۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں بھی پرائڈ آف پرفارمنس مل جائے تو ہم بھی شاید لا لا لا۔ گیسٹ ہاؤس کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ دوستوں کو سنانا چاہیں، جو آپ کے لیے بھی ذرا حیران کن ہو؟ جمعرات کو ایک واقعہ ہوا، میری فلم کی اوپننگ تھی، ہیرو فلم کی، تو میں اپنی ٹیم ساری کو لے کے آیا، میری ظاہرہ پہلی فلم تھی، تو وہاں کچھ مانگنے والے بڑے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ ایک لڑکا آیا اور وہ گنگا بہرا بنا ہوا تھا، وہ اپنا ہاتھ میں تھا اس کے، تو وہ آگے پیچھے مجھے بڑا تنگ کر رہا تھا۔ میں نے شمیم صاحب سے کہا سر وہ اسے کچھ فارغ کریں، میں
تو شمیم صاحب نے اسے 50 یا 100 روپے کا نوٹ دیا تو وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا، گونگا اور جاتے ہوئے شکریہ ادا کر گیا۔ وہ مجھے لگا کہ میں کم ایکٹر ہوں، بڑے بڑے ایکٹر ہیں یہاں۔ ناصر اقبال، آپ کی شہرت زیادہ کس طبقے میں، بچوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں، یعنی آپ کے آڈینس زیادہ کون ہیں؟ ویسے گیسٹ ہاؤس کی آڈینس کا جہاں تک تعلق ہے سر، گیسٹ ہاؤس میں ہمارے جو سٹار کریکٹرز ہیں ان کو بانٹا گیا ہے، جیسے بچوں کے لیے مختص کیا گیا ہے جان ریمبو کو، اور نہیں جی، ہاں بچوں میں کیوں جی، وہ سارے ذہنی طور پر بچے ہی ہوں گے نا۔ جی، اور اسی طرح جو ہمارے میڈیاکر ہے، جو مطلب مزدور ٹائپ لوگ ہیں، وہ TIP ان کو کر رہا تھا، ینگ جنریشن کے لیے میں چنا گیا، اور میاں بیوی جو کہ ظاہر ہے میاں بیوی پاکستان میں کروڑوں ہیں، تو ان کے لیے میاں بیوی چنے گئے، خالد حفیظ صاحب اور سرور صاحبہ۔ تو یہ سارے لوگوں کے لیے تھا، یہ مطلب خاص اس کی کوئی پرٹیکولر ویورشپ کے لیے نہیں مطلب بنایا گیا تھا یہ، یعنی ہر طبقہ اس کو شوق سے دیکھتا ہے۔ جی ہاں۔ میں دونوں دوستوں سے زیادہ سوال نہیں کرنا چاہتا، آج سوچا یہ گیا تھا کہ مہمان میرے مہمانوں پر سوالات کریں اور یہ یقیناً جواب دے کے خوش ہوں گے، تو بابو نوید آپ ایسا کریں، اس کاؤنٹر پر آ جائیں۔ جی میرے مہمان کوئی سوال کرنا چاہیں بابو نوید سے یا ریمبو سے؟ بابو نوید یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، اٹھ ہوئے، یہ فکر آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اب بیٹھو آرام نال۔ میرا ریمبو صاحب سوال ہے کہ یہ ہیرو بن کے کہیں مغرور میں تو نہیں آ جائیں گے، یا پھر بھی ریمبو ہی رہیں گے؟ جتنی عزت مجھے اس وقت مل چکی ہے اس سے زیادہ شاید ہی ملے، تو اس وقت میں ریمبو ہی ہوں، تو آئندہ بھی ریمبو ہی رہوں گا انشاءاللہ۔ یہاں بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے کہ ریمبو صاحب کھڑے ہو کے اپنے ڈائیلاگ بول کے دکھا دیں۔ ریمبو صاحب آپ تیار ہیں؟ یہ صاحب کدھر ہے؟ آپ کو ہی کہا ہے ریمبو صاحب۔ بہت آپ نے مجھے صاحب کہا ہے۔ مجبوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں شعر و شاعری کا بہت شوق ہے، ہاں، تو تم کس شاعر کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو؟ مجھے نا وہ جو ہے نا وہ مرزا غالب صاحب، وہ بڑے پسند ہیں مجھے۔ اٹھ ہوئے، اچھا ہاں، تو مرزا غالب صاحب کا کوئی مشہور شعر سناؤ۔ تو شعر کیا، مجھے ان کا پورا کلام آتا ہے۔ پورا کلام آتا ہے؟ ہاں۔ سناؤ پھر۔ وہ میں سناتا ہوں۔ سمنیر والے بولتے بلا کے تیرے بمائی کتنے رہ گیا۔ یہ مرزا غالب کی شاعری نہیں ہے بھائی۔ نوید صاحب اتنا مشہور گانا ہے، کسی مشہور بندے نہیں لکھا ہوگا نا۔ اگر تمہیں یہ آزادی دی جائے کہ تم اس نیلام گھر سے کوئی بھی تحفہ چن لو تو تم کیا لے کے جاؤ گے؟ میں یہ استری لے کے جاؤں گا۔ خالی استری؟ ہاں، خالی صرف استری، اور کچھ نہیں لے کے جاؤں گا۔ یہ جو استری ہے نا، اس گاڑی میں رکھ کے یہ لے جاؤں گا۔ بابو نوید اور ریمبو، ناصر اور افضل، آپ دونوں کی محبت کہ آپ نیلام گھر میں تشریف لائے، آپ کے آنے سے میرا پروگرام سجا۔ آپ دونوں کے لیے پھول، تحفے اور بہت سا پیار، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کی تیاری کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگراموں سے استفادہ کیا گیا ہے، جس کے لیے ہم ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی اس کوشش نے آپ کے بچپن کی یادوں کو تازہ کر دیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل پر PTV کے سنہری دور سے متعلق دیگر ویڈیوز بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا قیمتی تبصرہ کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔